ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا ایک دوسرے سے بڑے بننے کے لیے، یا اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ سارے بہت قابل علماء ہیں، سارے بہت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہمیں آج 1400 سال بعد جو دین ملا ہے وہ انہی سب علماء دین کی توسط سے ملا ہے۔ کہ کوئی بھی دین آج ہمارے پاس پہنچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے صحابہ، پھر ان کے تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر علماء دین اور بہت سارے لوگوں کی محنت کے بعد یہ دین آج ہمارے تک منتقل ہوا ہے۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا۔ تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، اور ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا ایک دوسرے سے بڑے بننے کے لیے، یا اپنی دکانیں چلانے کے لیے، یہ جو ممبر ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے آپ کو۔ ادھر سے جو بات ہو وہ بات ہو قرآن کی، سنت کی، حدیث کی، اس سے زیادہ کوئی بات نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو بات ہو وہ اللہ کی بات ہو اور اللہ کے رسول کی بات ہو، یہی ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اگر آپ اور میں اپنی چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلا کر ان سب چیزوں کو ختم کر دیں، اور کسی مسجد پہ نہ لکھا ہو مسجد اہل حدیث، اور یہ دیوبند مکتبہ فکر کے تحت ہے، یہ بریلوی مکتبہ فکر کے تحت ہے، یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ اس بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایران کے اندر بھی تمام سنی بھائی شیعوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں بھی تمام شیعہ بھائی سنیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اسلام کا ایک سفید کاغذ ہے، اس پہ ایک کالا ڈاٹ چھوٹا سا لگا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا کر کے لوگ ہوا دیتے ہیں، اور ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کی قیامت تک آنے والے انسان تک ذمہ داری لی ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس میں 6000 کچھ آیات ہیں، اس پہ ہم سب عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم سب عمل کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کیوں؟ اگر کسی نے رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، آپ چھوڑ دیں، آپ برداشت کریں۔ کسی نے آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے نماز ختم کرنے کے بعد تیز آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا ہی نام لیا ہے نا۔ اس بات پہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مت چھوڑیں، آپ اللہ کی مسجدوں کو بھر دیں۔ آپ مسجد کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، آپ اس مسجد کو بھر دیں۔ آج ہم سب کے اختلاف کی وجہ سے 90% عوام نماز پڑھنا چھوڑ گئی ہے، صرف 10% عوام نماز پڑھتی ہے، اور اس میں اتنا اختلاف ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اور ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ اللہ کا دین ہے، اس کے اتنے ٹکڑے مت کریں، کیونکہ 90% عوام نماز پڑھنا چھوڑ گئی ہے، اور 10% جو پڑھ رہی ہے وہ متنفر ہو رہی ہے کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ آپ کی نئی نسل اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ نماز ہی چھوڑ گئی ہے، وہ کہہ رہی بھی کوئی بات نہیں، ہم نے نہیں پڑھنی نماز، آپ لوگ پڑھ لو، مسئلہ اپنا حل کر لو۔
ٹھیک ہے، رفع یدین ہونی ہے یا نہیں ہونی، آپ اس پہ غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں موجود ہیں کہ انہوں نے رفع یدین کی بھی، انہوں نے رفع یدین نہیں بھی کی۔ آپ نے رفع یدین کرنی ہے آپ کر لیں، آپ نے نہیں کرنی آپ نہ کریں۔ آپ نے جرابوں کا مسح کرنا ہے نہیں کرنا، آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی مسجدیں الگ مت کریں، 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں۔ سب مسلمان بھائی ہیں، سب مسلمان ایک جسم ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہونی چاہیے، اور کسی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مجھے برا کہیں گے میں آپ کو برا کہوں گا تو ہم آپس میں ہی برے بنیں گے، اور وہ بولیں گے یہ دیکھیں یہ مسلمان جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آخری نبی، اور اس کے بعد یہ آپس میں اتنی اتنی سی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ ہمیں مسجدوں کی دکانیں نہیں بنانی، ہمیں چندے کے ڈبے نہیں چاہیے، ہمیں چندے کے لیے ڈونیشن کے لیے ہم کو ایک نیا جھنڈا لے کے نہیں کھڑا ہونا، ہمیں ایک یونیفارم نہیں بنانی دین کی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے بھی سطر کور کی ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ مسجد میں آیا ہے وہ ویلکم ہے، وہ خوش آمدید ہے، وہ جیسا بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں جو مسائل ہیں، اگر یہ مسائل اتنے بڑے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں صاف صاف بتا دیتا کہ جی رفع یدین ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا جو بھی یہ مسائل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ